الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ تعلیم میں ہم الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، لیکن تربیت جو ہے وہ کافی اس میں ڈیٹیریوریشن بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم غالباً بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے۔ اس میں ایک چیز جو جس پہ خاصا میرا فوکس ہوتا ہے اور میں زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بچے مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ پوری دنیا میں اوورآل آپ دیکھیں گے، میرے پاس ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ وہ ملک ارریسپیکٹو کس مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں جہاں پہ مذہب کا کچھ نہ کچھ اثر معاشرے میں موجود ہے، وہاں پہ کرائم ریٹ خاصا کم ہے باقی ممالک کی بجائے۔ تو اس میں ایک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان کی سیرت، چھوٹے چھوٹے واقعات، یہ ہر صورت میں نے یاد کرائیں۔ ایک ہمارے ہاں کامن جملہ آپ سارے کے سارے اپنے گھروں میں بولتے ہوں گے، وہ کامن جملہ یہ ہے، بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ ایک بہت کامن جملہ ہے، جلدی سو جاؤ، صبح دفتر جانا ہے، میرے بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت کامن جملہ ہے۔ کیا ہم اس جملے کو ایک دوسرے جملے کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے؟ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھ کے اسکول جانا ہے۔ میرے بیٹے جلدی سو جاؤ، نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھ کے صبح پھر آپ نے کالج جانا ہے۔ بھائی صاحب آپ جلدی سو جائیں، صبح نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دفتر کے لیے تیار ہونا ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ ایک بچے کے کان میں یہ آواز جاتی ہے، سکول بعد میں، نماز پہلے، دفتر بعد میں، نماز پہلے۔ تو یہ ہر صورت میں ایک یہ جملہ۔ ایک اور چیز میرا ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے کوالیفائڈ کارڈیالوجسٹ ہیں۔ تو میں ایک دن ان کے پاس گیا تو انہوں نے جو میرے لیے اپنا نسخہ لکھا، اس نسخے میں ہمارے ڈاکٹر کیا لکھتے ہیں، 1+1+1، ایک گولی صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ آگے 1+1، ایک گولی صبح، ایک شام، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اس نے جب مجھے پرچی تھمائی، اپنا نسخہ دیا، تو اس میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہوئی کہ ایک گولی فجر کے بعد، ایک گولی ظہر کے بعد، ایک گولی مغرب کے بعد۔ اچھا، میں نے اس سے کہا کہ یار یہ عجیب و غریب طریقہ نہیں تمہارا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، اتنی میری سروس ہے اور اتنا میرا ایکسپیرینس ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نماز بندے کو اور جو کچھ سکھاتی ہے وہ تو سکھاتی ہے، لیکن نماز بندے کو شفا بھی دیتی ہے۔ کہتے میں جب اس نتیجے پہ پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے مریض کو صبح دوپہر شام کی بجائے نماز کے ساتھ اپنا نسخہ کیوں نہ لنک کر دوں، تاکہ جب اس نے گولی کھانی ہے تو اس کو پتہ چلے کہ فجر کی نماز کے بعد کھانی، تو اس کے ذہن میں نماز آ جائے گی۔ اگر وہ نمازی ہے تو نماز کے ساتھ کر لے گا، نہیں ہے تو کم از کم جب بھی گولی کھائے گا اسے نماز تو یاد آئے گی۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو میری ڈاکٹر حضرات سے گزارش ہے کہ جس وقت بھی اپنا نسخہ لکھیں اس میں آپ اس طریقے سے لکھا کریں۔ اب ایک فار ایگزامپل آپ نیند کی کسی کو گولی دیتے ہیں، کوئی اسٹرنکلائزر وغیرہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ دیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک گولی یا آدھی گولی یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے، اس طرح سے وہی کیا۔ میں اسی اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس ایک دن گیا، دوپہر کو وہ دکھانا تھا، تو کھانا کھا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اپنے کلینک میں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، تم کھانا کھاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں۔ سائڈ پہ ایک اسٹریچر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر لیٹ گئے۔ میرا خیال ہے میکسیمم 2 یا 3 منٹ اس نے آنکھیں بند کی ہوں گی تو اٹھ کے آ گیا۔
میں نے کہا تو اتنے میں تم نے کیا اس سے حاصل کر لیا بھائی؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوپہر کو سونا. اب آج کل کے ماحول میں جو میں کام کرتا ہوں اس میں دوپہر کو سونا ممکن نہیں ہے, تو میں نے صرف یہ 2-3 منٹ آنکھیں بند کر کے اتنا کر لیا کہ میں نے وہ سنت ادا کر لیا. تو گزارش میری اتنی ساری ہے کہ ہمیں اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی, اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اپنے بزنس میں بھی ان چیزوں کو بیچ میں لے کے ہیں, تاکہ ہر بندے کو یہ ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.